آج چوتھا پانچواں روز ہے۔ سہیل آفریدی لاہور آئے تھے، لاہور کا دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ ان کے ساتھ اس دورے کے دوران حکومت کی طرف سے، پنجاب کی حکومت کی طرف سے جو کچھ کیا گیا اس پر انتہائی زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے بھی، سہیل آفریدی کی طرف سے بھی، اور ان کی پارٹی کی طرف سے بھی، اور کچھ غیر جانبدار لوگوں کی طرف سے بھی، بلکہ مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہمان تھا، پنجاب آیا تو اسی کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت تھی۔ واپس جا کے سہیل آفریدی کی طرف سے ایک تو پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیٹر بھی لکھا گیا مریم نواز شریف صاحبہ کو، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آفٹر شاکس ابھی اس کے موجود ہیں، دورے کے 4-5 روز ہو چکے ہیں، کوئی نیا بیان سامنے آ جاتا ہے، کوئی نئی صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ سہیل آفریدی کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کو خط میں آگاہ کیا گیا کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ پنجاب میں سلوک کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دورہ ادھر مکمل ہوتا ہے، ادھر احمد خان صاحب کانفرنس کر دیتے ہیں اور اس میں سہیل آفریدی کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آنے والوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے، انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی ہے کہ آخر کار ایسے لوگ وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے، کیسے ان کی طرف سے جن کو ATC کی عدالتوں کی طرف سے سزائیں سنائی جا چکی ہیں وہ کیسے اسمبلی کے اندر جانا چاہتے تھے، ان کو ہمارے پولیس والوں نے، ہمارے سیکورٹی والوں نے روکا، تو بالکل درست کیا ہے۔ ان کی طرف سے ہلڑ بازی کی گئی، تماشا لگایا گیا۔ احمد خان صاحب نہایت ہی اشتعال میں نظر آ رہے تھے، جیسا کہ ان کی دم پر پاؤں رکھا گیا تھا اسی طرح سے ان کی چنگھاڑ نظر آنی تھی، اور وہ اسی لیے اس طرح سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ انہوں نے بھی کسی کو بتانا تھا کہ دیکھیں ہم نے اس پر کیا کیا ہے۔ تو انتہائی زیادہ شرم والی بات ہے کہ مہمان آپ کے گھر آتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کہ لائٹیں کئی جگہوں پر آف کر دی جاتی ہے، بھیرا پر ان کو کھانا نہیں دیا جاتا، حالانکہ انہوں نے پیسوں کی ادائیگی کر دی تھی۔ اور پھر گوال منڈی، جہاں سے گوال منڈی علاقہ بھی تعلق ہے، میاں نواز شریف صاحب اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، وہاں پہ فوڈ سٹریٹ میں جاتے ہیں تو دکانیں بند کروا دی جاتی ہیں، وہاں بھی ان کو کھانا نہیں کھانے دیا جاتا۔ تو ان کی طرف سے لیٹر لکھ دیا گیا مریم نواز شریف صاحبہ کو، مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کا کیا جواب دینا اس لیٹر کا، جبکہ ان کی عظمیٰ بخاری صاحبہ ایسے سوالات کا بغیر سوال آئے ہی جواب دیتی رہتی ہیں۔ ان کی طرف سے کئی سوالات شدید غصے میں بالکل اشتعال میں آ کے اٹھائے گئے ہیں کہ یہ لوگ کیا تھے، کیا کرنے آئے تھے، انہوں نے کیا کچھ کر دیا، اور ہم نے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے، ورنہ تو ہم یہ کہتے کہتے وہ رو گئے کہ کیا کر دینا تھا ان کو، کیا پانی میں ڈبو دینا تھا، کیا ان کو چبیاں دینی تھی، کیا ان کو غوطے دینے تھے، کیا ان کو کرنا کیا تھا آپ لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احساس کیا اور ان کو کچھ نہیں کہا، اور ہم جواب دیں گے جب یہ واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ان کے یہاں ہوتے ہوئے بھی بڑی باتیں کر دی تھی، اور جس طرح سے کہا گیا کہ بدتمیزی کی گئی، اس طرح سے گالیاں دی گئی، ہاں ہم گالی گلوچ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کون گالیاں دیتا ہے اور کس حد تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف والے بھی بہرحال سوشل میڈیا پر کچھ کام نہیں کرتے، لیکن مسلم لیگ نون والے ان سے کہیں آگے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ تنظیم سازی کرتے ہیں، اور جس طرح سے اب یہ بڑے پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں رانا ثناء اللہ صاحب کو پیپلز پارٹی سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں انہوں نے بد زبانی کی تھی۔ یہی صورتحال سامنے آئی ہے کہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ان کی طرف سے برا بھلا کہنے پر انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا، اور پھر یہی مسلم لیگ نون والے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر میاں نواز شریف صاحب کے اس دور میں کس طرح جہازوں سے فوٹو شاپ کر کے گرائی تھی، تو ایسے لوگ پارسا بنے ہوئے نظر آتے ہیں، پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی کے دورے کے آفٹر شاکس جاری ہیں، اور جس طرح سے ان کے دورے پر تنقید کی گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے، اسی طرح سے ان کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے ان کے دورے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان میں سر فہرست ہیں جناب بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم مذاکرات کی درخواست کرتے ہیں، درخواست نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ بھیک مانگتے ہیں ملاقات کی بھی اور مذاکرات کی بھی۔
اور اس سے یہ لگا کہ جیسے یہ تحریک انصاف کا موقف ہے بطور پارٹی ان کا موقف ہے. اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی میٹر بالکل نہیں ہے, پارٹی پالیسی بالکل بھی نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے. اگر عمران خان نے مذاکرات منتوں اور ترلوں سے ہی کرنے ہوتے, اپنی انہوں نے رہائی بھی منتوں ہی سے کروانی ہوتی, تو عمران خان کب سے رہا ہو چکے ہوتے. تو یہاں پہ یہی بات کرتے چل, جیسا کہ کہا کہ آفٹر شاک جاری ہیں ان کے دورے کے, اور بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی اس میں ٹانگ اڑائی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ سہیل آفریدی کا کوئی آفیشیل دورہ نہیں تھا, یہ ان کا ذاتی دورہ تھا. تو جیسا کہ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی وہ نانی کو ملنے آئے تھے, اپنی پھوپھی کو ملنے آئے تھے, وہ کوئی میلہ دیکھنے آئے تھے, وہ کسی عرس پر آئے تھے, وہ کیا کرنے آئے تھے, انہوں نے کسی سے ملاقات کرنی تھی, وہ دورے پر آئے تھے, اور ان کا یہ آفیشیل دورہ تھا. یہاں یہ بات بھی کہہ لیں کہ امیر مقام صاحب ان کی طرف سے ان دنوں میں بیان آیا تھا, انہوں نے بھی بڑا سخت بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس لیے منتخب نہیں کیا کہ آپ جائیں 3 دن اب لاہور میں گزار دیں, وہاں آپ سیر کرتے ہوئے نظر آئیں, آپ واپس آئیں, فوری طور پر واپس آ جائیں. سہیل آفریدی کے دورے کے پہلے دن امیر مقام کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اندر کا ان کا ابال تھا, ادروائز تو ان کو پتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کس ملک کے دورے پر جاتی ہیں اور کتنے دنوں کے لیے جاتی ہیں. اس موقع پر یہ لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں, اور شہباز شریف نے کتنے دورے کر دیے ہیں, بیرونی دورے, اور پاکستان کے اندر تو چلے ٹھیک ہے, وہ کراچی جاتے ہیں, لاہور آتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستان سے باہر ان کے 38 دورے ہو چکے ہیں. ابھی 2 سال ان کی مدت کو نہیں ہوئے, 38 دورے وہ کر چکے ہیں. ابھی ان کی مدت جب ختم ہوگی, اگر وہ 5 سال پورے کر جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جنہوں نے 5 سال مکمل کر لیے ہوں گے. اگر وہ 5 سال مکمل کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ دوروں کی کئی سینچریاں شہباز شریف صاحب بیرونی دوروں کی بنا چکے ہیں. اس پر ان کو مسلم لیگ نون والوں کو قطعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے 3 روزہ دورے پر اعتراض تھا. اور پھر بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ کہہ دینا, ایک تو ان کی طرف سے یہ کہنا کہ مذاکرات کی بھیک مانگتی, اور دوسرا یہ کہنا کہ سہیل آفریدی کا یہ ذاتی دورہ تھا. شاباش, کیا کہنے ان کے بیرسٹر گوہر صاحب کے. اور بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے ہی پارٹی کے اندر کئی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح سے کمپرومائز ہو چکے ہیں, جس طرح سے علی امین گنڈا پور کمپرومائز تھے, جس طرح سے علی محمد خان کمپرومائز تھے, جس طرح سے شہریار آفریدی کمپرومائز تھے, اور اعظم سواتی بھی کمپرومائز تھے. وہ پارٹی کے اندر بھی ہیں, پارٹی کے وفادار بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپرومائز بھی ہیں. اس لیے ان کو عمران خان کو پیغام بھجوانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خالدہ ضیاء جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھی, ان کا انتقال ہو گیا, 2 مرتبہ وہ وزیر اعظم رہی. ان کے جنازے پر شرکت کے لیے پاکستان سے نہ شہباز شریف گئے ہیں, اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں, اور یہاں سے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے ایاز صادق صاحب کو بھیجا گیا ہے. ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے جے شنکر کے ساتھ. تو پاکستان میں اس پر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض ہو کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی کتنی دشمنی ہے, تو یہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. خالدہ ضیاء کا جنازہ ہے, جنازے پہ اور بھی دنیا کے لوگ آئے ہیں. پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی آج کل بہتر بن رہی ہے, اور خالدہ ضیاء کے دور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کافی قریب آ گئے تھے. حسینہ واجد کا جب بھی دور آیا, پاکستان اور بنگلہ دیش دور دور ہوتے چلے گئے. اور وہ خاندان ایسا ہے, مجیب کا خاندان, خالدہ ضیاء کا خاندان, جس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین نفرتوں کو بنیاد رکھی اور انہیں کو پروان چڑھایا تھا. خالدہ ضیاء کے دور میں صورتحال کافی بہتر رہی. وہ 80 سال کی عمر میں وفات پا گئی ہیں, تو وہاں پہ ان کا آج جنازہ تھا. یہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں, وہاں پہ جے شنکر بھی آیا, اور ایاز صادق پاکستان سے گئے, ان کی ملاقات ہوگی. اس خدشے کے باعث کہ پاکستان کے اندر سے بڑی تنقید ہو سکتی ہے, فوری طور پر ٹی وی پر خبر چلا دی گئی کہ ایاز صادق صاحب ایک جگہ پر کھڑے تھے, اور جے شنکر صاحب ان سے ملنے کے لیے آ گئے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی فضول ہے. وہاں پہ آپ کھڑے ہیں, وہاں پہ آپ گئے ہیں, آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. یہ خبریں چلانے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے. باقی نان سینس لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, انہوں نے اگر تنقید کرنی ہوئی تو اس کے باوجود بھی تنقید کر دیں گے کہ شنکر صاحب ان کے قریب آئے تھے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جے شنکر صاحب 2024 میں اکتوبر میں
جب شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس تھی، پاکستان آئے تھے، مودی صاحب نہیں آئے تھے، تو اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے مابین اچھے تعلقات کی ابتدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، مئی میں جو کچھ ہوا، پاکستان اور انڈیا کافی ایک دوسرے سے، پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کو ماری تھی، مئی میں جس طرح سے پاکستان نے اپنا دفاع کیا تھا، اس کے ساتھ نہیں بلکہ 8 جہاز ٹرمپ کے مطابق گرا دیے گئے تھے، تو اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین صورتحال بہت ہی بدتر ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے جے شنکر پاکستان آئے تھے اکتوبر میں 2024 میں، تو ان کا والہانہ استقبال شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اگر جے شنکر اور اعجاز صادق وہاں پہ مل لیتے ہیں دوسرے ملک میں، تیسرے ملک میں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو باقی بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کا ہم نے نام لیا، یہ جب بھی امریکہ جاتے رہے ہیں، جو بائیڈن کا دور تھا تو ان کی طرف سے کوشش کی جاتی تھی کہ ہمیں موقع مل جائے تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، جو بائیڈن کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، اور موقع ملا تو انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری ٹرمپ سے ملنے بھی گئے تھے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو جعلی قسم کی تصویریں لگا کے انہوں نے ملاقات کا شوشہ پاکستانیوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ باقی چلتے چلتے یہ بات کر دیں کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ مکمل طور پر کمپرومائز بھی ہو چکے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بندہ کمپرومائز ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے کمپرومائز کیا ہے، اس کے حقائق کب سامنے آتے ہیں۔ سرنڈر بہرحال ان کی طرف سے کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی عمران خان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے۔